أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجتم لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم پر محمد وآل محمد صلوات محرم الحرام کی آج 6 تاریخ باب الحوائج حضرت علی اصغر کا تذکرہ، لہذا دعا کر کے پروردگارا حق حسین و آل حسین ہماری مجلس کو تیری بارگاہ میں قبول منظور کر یا اللہ۔ حاضرین اور جنہوں نے اہتمام سے دعا کی ہے سب کی حاجت روائی ہو یا اللہ۔ مجلس کے حوالے سے جہاں کہیں بھی ہو عزاداری کے جو خدمات انجام دے رہے ہیں عزاداران جہاں کہیں بھی ہو تیرے الزامات میں محفوظ رکھے اللہ۔ پروردگارا حق محمد وآل محمد جو مرحومین یہاں خدمات انجام دیتے ہوئے مرحوم ہو چکے ہیں، حاضرین کے جو مرحومین ہیں سب کو شفاعت آل محمد نصیب کر یا اللہ۔ ہمارے اس خطے کو ہر آفات سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عنایت کر یا اللہ۔ یوم دفاع ہے پروردگارا فوج پاکستان کو ہر محاذ پر فتح و ظفر عنایت کر یا اللہ۔ جو اس مملکت خداداد کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیے ہیں پروردگارا ان تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کر یا اللہ۔ حکومت اسلامی ایران، حکومت اسلامی عراق، حزب اللہ لبنان، حرمت مکہ و مدینہ شر اشرار سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر اعلی قدر شخصیات مذہبی و دینی پروردگارا ہر آفات سے تیرے الزامان میں رکھ یا اللہ۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ۔ رب حرمت علی اصغر جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت کر یا اللہ۔ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ۔ اور محمد آل محمد صلوات سامعین محترم، قبلہ محترم جو مجلس میں تشریف فرما ہے ان کی بارگاہ سے انتہائی معذرت اور جسارت ہے، لہذا میں اس امید کے ساتھ جہاں کہیں بھی کوئی اپنے سے بڑے کے سامنے کچھ بول رہا ہوتا ہے ایک لحاظ سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، تو دوسری طرف یہ اعتماد بھی ہوتا ہے کہ میرے کسی چھوٹے کی گفتگو اور اس کی حال و حرکات پر جب کسی بڑے کی نظر ہو، سہارا ہو تو دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اصلاح کی امید کے ساتھ، یہ توقع کے ساتھ باپ کسی جگہ جب بیٹوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو بیٹے اپنے دل میں احساس سکون پیدا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے پروردگارا ان کے خدمات میں اور طول عمر میں پروردگارا مزید اضافہ کرے یا اللہ۔ ہمارا سلسلہ جو مولا عبداللہ حسین علیہ السلام کے اس خط کے حوالے سے جس نے مولا نے اسلامی معاشرے کی، ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ دیکھیں اسلامی معاشرہ کہا ہے تو انسانی معاشرے کے لیے امت جد پیغمبر کی امت جد امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے امت جد میں تمام انسان شامل ہے۔ اس میں اصلاح امت کے لیے جو فارمولے آپ نے عطا کیے ہیں اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا طریقہ کار ہے، اور رول ماڈل کے طور پر سیرت نبوی و سیرت علمی۔ اب اسی تاریخی حوالے سے دیکھا جائے مولا حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کو یا کوفے کی طرف اہل عراق کو کیوں انتخاب کیا؟ مکہ مدینہ سے شروع کر لیتے جو مراکز اسلامی تھے، یہاں اس
کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. اسلام کے لیے مکہ جو سب سے اسلامی دنیا کا سب سے بہترین مرکز ہے، اسی مسجد الحرام کی طرف دنیا کے اسلام کے تمام فرزندان توحید 5 وقت کی نماز کے لیے جھکتے ہیں. اور مدینہ جو مرکز اسلام ہے اول سے لے کر آج تک، اور تمام مسلمان مکہ یہ بات مدینہ کا احترام کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہاں پر جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تھا، دوسری جگہوں سے زیادہ جہاں ضرورت تھی، اس لیے وہاں مولا علی علیہ السلام نے کوفہ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی دنیا میں اگر دیکھیں جہاں شریعت 100% نافذ کر کے ایک ریاست یعنی بعد از رسول بھی اگر آج معصوم کوئی حکومت کائنات میں بطور نمونہ موجود ہے تو مولا علی علیہ السلام کی 4 سال تقریباً 8 مہینے کچھ دنوں پر مشتمل وہ حکومت ہے، جس میں پیغمبر کی سیرت میں تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر نے وہ کارنامے انجام دیے 23 سالہ زندگی میں. حالانکہ 63 سالہ زندگی میں سے آپ دیکھیں 40 سالہ زندگی توحید کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہوئے ریاست کے ستونوں کو استوار کرنے میں پیغمبر کو موقع ہی نہیں ملا. بنیادی عقائد پر مکہ میں آپ کام کرتے رہے، اور وہاں سے بھی جب آپ مدینہ تشریف لائے مدنی زندگی کے جو 23 اب اس میں آپ دیکھیں 10 سالہ زندگی ہے. مکہ میں 40 سال اسلام کے اعلان سے پہلے پیغمبر زندگی گزارتے، 13 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت کے بعد مکہ میں رہتے ہیں. اتنی سخت اور کٹھن زندگی تھی وہاں پر، ہر طرف سے معاشی طور پر سوشل بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ، اخلاقی اعتبار سے معاشرتی سسٹم کے حوالے سے ہر قسم کی تکالیف پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں پر یعنی آسمان ٹوٹ رہے ہوتے تھے، وہاں سے چھوڑ کے نکلنا پڑا. اور آپ یہ دیکھیں 10 سالہ اسلام کا خلاصہ پیغمبر کی مدنی زندگی ہے. یہ 10 سالہ یہ 10 سالہ زندگی میں آپ یہ دیکھیں 10 سالہ زندگی کو بھی آپ دیکھیں چھوٹی بڑی انہی 10 سالہ پیغمبر کی نبوی زندگی میں چھوٹی بڑی 83 جنگیں لڑی گئی. 83 جنگیں 10 سال میں اگر آپ اس کو تقسیم کر لیں ہر سال میں کتنی جنگیں ہو گئی دشمنوں کے ساتھ. اب اس کے بعد سے پیغمبر نے اتنے سخت حالات میں بھی ریاست مدینہ کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا. پوری دنیا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تبلیغ اسلام کے لیے بطور نمونے مبلغین بھیجے. بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں آج کل کے اگر حوالے سے دیکھا جائے جو سپر پاور ہوتے ہیں اس زمانے کے، ان کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی. ایک نیا نظام لے کر پیغمبر وہاں پر آئے تھے، سب کو دعوتیں دی. حبش کی طرف آپ دیکھیں، ادھر ایران کی طرف دیکھیں، بڑی بڑی جو امپراتور کہتے ہیں بادشاہ، ان کو دعوتیں دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسلام کی بنیادی تھی، لیکن بیچ میں جو 25 سال کا ایک درمیانی جو وقفہ گزرا اس میں اسلام کا جو پیغمبر چھوڑ کے گئے تھے ان اکثر نقوش میں سے بہت ساری بنیادی جو ارکان تھے وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت ساری بنیادی منہدم ہو گئے. جن بنیادوں پر جن ارکان پر اسلام کا ڈھانچہ استوار تھا اب اس کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے خلافت ظاہریہ خلافت اصلی میں آپ نے ان تمام کو نئے سرے سے پھر ایجاد کیا. اور کوفہ کو اس وقت یعنی بعد از رسول کے لیے اگر بہترین نمونے کے طور پر مولا علی علیہ السلام نے دارالخلافہ تشکیل دے کر اسلامی ریاست قائم کر دی تھی. یعنی شریعت نبوی کی عملی تصویر مولا علیہ السلام انسان کے سامنے پیش کر چکے. آپ نے بہت ساروں نے آپ کے پاس جب ظاہری حکومت کا جو کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں آ گئی، بہت ساروں نے کہا ہم آپ کے تعاون کرتے ہیں، آپ سیرت شیخین پہ چلیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ سیرت شیخین پہ چلنا میرے لیے ضروری نہیں، میں سیرت نبوی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. سیرت شیخین میرے لیے ضروری نہیں ہے. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
اسلام کی عملی تصویریں تھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے میں دنیا میں اصلاح چاہتا ہوں، تاکہ دنیا میں یہ دو سیرتیں ختم نہ ہو جائیں، یہ دو سیرتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اس کے خلاف کھل کر شام سے آواز اٹھی تھی۔ آپ نے سنا جو منسوب ہے یا مشہور ہے، کیا کہا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ کھل کر یزید نے یہ اعلان کر دیا، نعوذ باللہ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، نعوذ باللہ، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی اتنی قربانیوں سے قائم کردہ اس ریاست کو آج خطرہ لاحق ہوا، اس وجہ سے مولا آگے نکلے، یہی نعرہ آگے دیکھے، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر یا ملک جاء ولا وحی نزل۔ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی وحی نازل ہو گیا، اسلام رہا کہاں پہ؟ اسی لیے تو فرمایا وعلی الاسلام السلام ذریت الام براع مثل یزید۔ اسلام کا خدا حافظ اگر یزید جیسا ہی اگر اسلام کا سربراہ بن جائے تو اس اسلام کا خدا حافظ، اس لیے مولا نکلے۔ عزیزان محترم، اس نمونے کے پیش نظر ہم نے اپنے معاشرے کے لیے، کیونکہ اگر ہم نے نہیں جانا، مثالیں بہت ہو سکتی تھی، لیکن میری گزارش ہے آپ سے، میرا جب تک 9ویں تاریخ تک آپ نہیں سنیں گے مجھے میسیجز جو دل کو لگنے والی باتیں آپ نہ کریں، آپ مجھے مشورہ دے دیں، میں برداشت کروں گا۔ میں نے آپ کو شروع دن میں کہا ہے، میں جگر تھام کے بول رہا ہوں، میں یہاں اس کا اپنی کم علمی کے باوجود حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ دل سے کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ سمجھ کے میں بول رہا ہوں، نعوذ باللہ کسی کی توہین، کسی بھی خدمت گزار کے لیے یہ مشورہ ہے ہمارا۔ اصلاح کا مطلب، اصلاح ہمیشہ دوست کے کرتے ہیں، کبھی کسی دشمن کی اصلاح کبھی نہیں کرتے، اصلاحی باتیں کبھی نہیں کرتے، وہ تخریبی باتیں کرتے، تخریبی نہیں ہے یہ ہمارے تنقید اگر ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں تجزیہ کر رہا ہوں، تجزیہ میں ویسے نہیں کر رہا ہوں، میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ میں تجزیہ وہ لوگ کرتے ہیں زمانے پر جسے جرنلزم تشدد ہو، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں گریجویٹ ہوں۔ میں اسی طرح کا نہیں کر رہا ہوں، معاشرے پر گہری نظر رکھ کے میں اس کی تحلیل کر رہا ہوں۔ بہت سارے مجھے کہتے ہیں کہاں سے تم کہہ رہے ہو، کہاں سے؟ میں کہہ رہا ہوں نفسیاتی چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں، علماء کی صحبت کا اثر ہے، میں کم علم ضرور ہوں، لیکن میں آج آپ کو بتا دوں پنجاب یونیورسٹی سے میں جرنلزم میں گریجویٹ ہوں، کراچی یونیورسٹی سے میں ایجوکیشن میں گریجویٹ ہوں، لہٰذا میں ویسے نہیں تحلیل کر رہا ہوں عزیزان محترم، اور علماء کے فرامین کو موجودہ حالات کے تناظر میں تبصرہ کر رہا ہوں، تاکہ ہم سب نے مل کر اس معاشرے کو اصلاح کر دیں۔ میری مثالوں کو ادھر ادھر مت دے دو، میں ہر مرکز سے کے علاوہ ملت کی ہر خدمت کرنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اپنے سے باوفا سمجھتا ہوں، اپنے سے ہمدرد سمجھتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بھائی کے لیے اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اپنی کم علمی کی بنیادوں پر اس مرکز کے ممبر کے حوالے سے جو بات ہونی چاہیے اسی کے تناظر میں مشورتی طور پر، اصلاحی طور پر ہم نے سب مل کے آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا میں توقع رکھوں گا کہ ہم نے کل سے ہم نے عملی طور پر آپ کو میں نے کچھ ایسی تجاویز دینی ہے جو آپ معاشرے کے اندر کے بہترین افراد ہیں، جو ذمہ دار ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، معاملات کو الجھانے کے بجائے سلجھانے والے افراد ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے ہم نے اپنے اس سسٹم کو، اس معاشرے کو بدلنا ہے۔ یہ ہمارا، میں نے آپ سے کہا شروع میں بھی، یہاں یہ شہر ہمارے پورے ایریے کے لیے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں مجلس کے حوالے سے، یہاں کے علماء کرام اور مرکزیہ جو علماء کرام کی قیادت کی وجہ سے پورے خطے کے لیے ایک امید کا سہارا ہے، اور سب اس سے توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ ویسے نہیں رکھتے، کچھ اور گڈ ہوں گے تو توقع رکھتے ہیں، کچھ اور گڈ ہوں گے تو لوگ اس سے اچھے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کل میں نے رکھ دیا تھا، ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے معاشرے کو ایک مریض کی طرح ہم نے لے لیا، ایک مریض کی طرح کا معاشرہ ہے، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور ہے، میں آپ کو بتاؤں
میخواهد و اصلاح پول میخواهد، پول معیشت مضبوط ہو. انقلاب کے آپ نے دیکھا امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے انقلاب لایا، کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی. محمد علی جناح نے آج بر صغیر میں انقلاب لایا، کتنے خاندان اجڑ گئے. خون نہیں خواہ، انقلاب خون نہیں خواہ. ہمارے یہاں انقلاب کے لیے نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری بنیادیں مضبوط ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں پر جو کچھ ہے حاکم اگر ہمارے معاشرے پر ہے تو الحمدللہ دین اور شریعت کے احکام کی حاکمیت ہے، اور غیر مسلم کی نہیں. جہالت ضرور ہے، تھوڑی بہت کمیاں بہت، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. امام خمینی نے اسی طرح کا انقلاب نہیں لایا تھا. بڑے بڑے 5 آپ دیکھیں مختلف جگہوں کے امام جمعے جو آیت اللہ تھے شہید دیے ہیں، جو شہید محراب میں خطاب کے دوران بم بلاسٹ کر کے بڑے بڑے شہداء کو، آیت اللہ مدنی جیسے، آیت اللہ اصفہانی جیسے، آیت اللہ دستگیر جیسے بڑے بڑے جو شخصیات مجتہدین تھے ان کا خون دیا، پورے پارلیمنٹ کا خون دیا. شہید بہشتی جیسی شخصیات، شہید بہشتی کی ایسی تربیت کی تھی خمینی. بہشتی ایک شخص نہیں بلکہ بہشتی ایک ملت بود. ایسے افراد کو خون دیا تو انقلاب وہاں ضرورت تھی. ہمارے یہاں پر الحمدللہ اسلام کی ضرورت ہے، مگر اسلام پروگرام چاہتا ہے، مگر اسلام اخراجات چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک معاشرے کو ہم نے کل سے یہ معین کر دیا، معاشرہ صالح ہونے کے لیے، افراد معاشرہ صالح ہونے کے لیے. یعنی صالح الگ ہے، مصلح الگ ہے. میں نے پہلے تقریباً 2-3 سال پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. صالح وہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ اچھا ہے لیکن اس بیچارے نے اپنی اچھائی کو دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے وسائل نہیں یا قدرت نہیں، اس کو صالح ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ نے دیکھا ہوگا، آپ توضیح المسائل کا مطالعہ کرتے، آپ توضیح مسائل کا مطالعہ کر لیں تو توضیح المسائل کے ابتدائی حصے میں 2 لفظ آئے، ایک طاہر کا لفظ آئے گا، ایک مطہر کا لفظ آئے گا. طاہر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خود پاک ہیں لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتے، ان کو طاہر کہتے ہیں. مطہر وہ ہوتے ہیں جو مطہرات اگر آپ گنتے ہیں تو توضیح تمام مراجع کے مطہرات 12 ہیں. وہ مطہر اور طاہر میں فرق یہ ہے عربی الفاظ کے لحاظ سے. طاہر وہ ہے خود پاک ہے لیکن اس میں دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جیسے آپ یہ دیکھیں ہمارے قالی یہاں پر ہے، کارپیٹ ہے، پاک ہے لیکن کارپیٹ سے کوئی ناپاک پاک نہیں ہوتا. ہمارا ہاتھ پاک ہے، کپڑا پاک ہے، کپڑا کسی چیز سے رگڑنے سے دوسرے کی ناپاکی دور نہیں ہوتی، خود پاک ہے. لیکن مطہرات وہ ہوتی ہیں جو خود پاک ہے دوسرے ناپاک کو پاک بھی کر سکتے ہیں. جیسے پانی ہے، خود پاک ہے کسی ناپاک کو پاک کر سکتا ہے. سورج کی روشنی اور سورج کی جو تپش ہے پاک ہے، ناپاک کو پاک کر سکتی ہے. زمین پاک ہے، ناپاک کو پاک کر سکتی ہے. اسلام پاک ہے، کسی کافر کو پاک کر سکتا ہے. لہذا مطہرات اپنی طہارت کو دوسرے نجس چیزوں تک سرایت کر کے اس کی نجاست کو ختم کر کے اس کو پاک بنا دیں. تو صالح وہ ہوتا ہے اپنی جگہ صاف ہے لیکن اس بیچارے کے پاس دوسروں کی صفائی کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب یہاں مسلم کا کام وہ ہوتا ہے خود صاف ہو کر دوسرے مفسد اور فاسد چیز کو بھی اپنا جیسا بنا سکے. آج ہماری بات اصلاح سے ہے. اصلاح صالح سے نہیں ہوتا بلکہ مسلم کے ذریعے. اسی لیے ہماری آخری امام زمانہ جل اللہ علیہ وسلم مصلح کل کہتے ہیں. مصلح کل پوری کائنات کی اصلاح کرنے والی ذات ہے. عزیزاً آج ہمیں معاشرے کو کیا بنانا ہے؟ صالح معاشرہ بنانا ہے. لوگوں کے اعمال کو عمل صالح بنانا ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید نے پھر وہی صالحین کی 4 صورتیں، لیکن ہے تو شان نزول ہے. عبداللہ بن سلام تقریباً یہودیوں کا بڑا تھا جب مسلمان ہوا تو اس کی شان کے حوالے سے یہودیوں نے اعتراض کیا تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی تھی. تقریباً سورہ آل عمران میں کیسے لوگ ہیں. اب صالحین کیا ہے، کیسے لوگ
کرنے والے ہوں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روکنے والے ہوں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لانے والے ہوں، اولئک من الصالحین یہی لوگ صالح بندے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے شہر میں صالح پیدا کر لیں، آج ہم میں سے ہر دوسرا شخص ہی کہ معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب میں معاشرے پہ آتا ہوں، میں نے کل کہا الحمدللہ ہم نے اصلاح کے لیے جہاں پر یا ہاسپٹل بنائے یا ڈاکٹر کے آپ اس کو کلینک کہیں، مکانی اعتبار سے کیا کہاں سے ہونا چاہیے، یہ اصلاح کا عمل کہاں سے ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک جگہ ہے جسے مرکز کہتے ہیں، وہاں سے ہونا چاہیے۔ اس کا ذریعہ کیسا ہونا چاہیے، ذریعہ وسائل کی فراہمی کے لیے انجمن امامیہ ہونی چاہیے۔ اب معاشرے میں ہم نظر کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بیمار ہے یا صالحین یا سے ہٹ کر خدا نخواستہ فاسد معاشرہ ہے، تو بہت ساری کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں۔ مین وجہ کو تھوڑی سی تحلیل کرتا ہوں میں معاشرے کے، ہمارے شہر کے اکثر آبادی دوسرے مقامات سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے، اس کو ماننا پڑے گا، آئے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں اس حد تک سے اچانک سے پچھلے 10 سال کے عرصے میں ہمارے معاشرے کی حالت بدل گئی، ہمارے شہر کی جو سچویشن ہے وہ بالکل نئے سرے سے وجود میں آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے، خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے اکثر و بیشتر ہمارے شہری ماحول سے نابلد افراد یہاں پر آ کے بس گئے۔ اب پورے علاقے میں دیکھیں، کھرما سے آئے، خبر سے آئے، شکر سے آئے، روندو سے آئے، گلتری سے آئے، جہاں سے بھی آئے، ایک شہری سہولیات کی بنا پر یہاں پر آرام و راحت کو دیکھ کر، یہاں جلدی پھرتی سہولیات کو دیکھ کر، یہاں پر آرام و راحت کے وسائل کو دیکھ کر ہر کوئی چھوڑ کر آ رہا ہے۔ ایک بارڈر ایریا کے لوگوں کے لیے مشکلات ہو گئی، کرگل وار کے بعد سے علاقے کو چھوڑنا پڑا، چھوڑنا بھی چاہیے تھا، اپنے اپنے گاؤں کو نہیں چھوڑے۔ سب سے آئندہ آنے والی 10-20 سالوں میں میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ مشکلات ہمارے یہاں پیدا ہوں، خدا نخواستہ اب گاؤں کے گاؤں اجاڑ کے آ رہے ہیں، اس کا خمیازہ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑے گا۔ گاؤں کو بھی آباد نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کر کے آنا چاہیے، آباد رکھنا چاہیے۔ کیوں، خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی صورتحال آ جائے، ہمیشہ وہ شہر بہت خوبصورت شہر ہوتا ہے، وہ شہر بہت ہی آرام والا شہر ہوتے ہیں جس کے دیہات آباد ہو، جس کے دیہات آباد ہو۔ پنجاب سب سے خوبصورت کیوں ہے، پنجاب کے دیہات سب سے آباد ہیں، ساری چیزیں جو انسانی ضروریات کے ہیں دیہاتوں سے شہروں میں تازہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں آنے کو کچھ نہیں، شہر کے ساری چیزیں بھی اونچی جگہ سے سب ختم ہو گئے۔ کیوں، انسان محنت کے حوالے سے کھانا چھوڑ دیا، آرام طلب ہو گئے، ذائقہ طلب ہو گئے، محنت کی روٹی اور زحمت اٹھانے والے نہیں۔ اب آپ دیکھیں شہر میں اتنی بڑی آبادی، اب ان بیچاروں کو وہاں سے جو باپ باہر کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو وہاں سے مہینے کے 20,000 50,000 بیچتے ہیں، بچوں کو ادھر کرایہ پر رکھ لیا، بچہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ باپ فوج میں نوکری کرتا ہے، بیچارہ پینشن ہونے کے بعد 8-10 لاکھ روپے لاتے ہیں، بچوں کو ادھر پڑھانے کے لیے لاتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں۔ تھوڑی بہت پہاڑوں سے پیسے نکلتے ہیں، ادھر ادھر مال مویشی کے پیسے ہوتے ہیں تو اکاؤنٹ میں جمع کرتے، کہتے ہیں ہمیں شہر میں جانا چاہیے، جس کی وجہ سے شہر میں اتنا بڑا بوجھ ہے، وہاں پر شہری ماحول دیکھے بغیر آئے ہیں، شہری تربیت کے بغیر آئے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی کونے میں جا کر، کسی بیابان میں جا کر، کسی ریگستان میں جا کر ٹکڑا خرید لیتے ہیں، ان کو اخلاقی اعتبار سے کہنے والا کوئی نہیں، ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں۔ سب سے بہترین ادارہ یہ تھا جو آپ کے لوکل جو سسٹم ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین منصوب، وہ بھی نہیں۔ لوکل سسٹم کیا ہے مطلب، ایک کسی جگہ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر کی سوسائٹی کی جسے عرفی جو نظام کہلاتا ہے، جسے آپ کے نئے اصطلاح میں پتہ نہیں یہ لوکل باڈیز کہتے ہیں، عوامی سطح کی نچلے سطح کے جو کام ہوتے ہیں وہ ایک عرفی لحاظ سے لوکل باڈی
انسان نے ماحول سے متاثر ہو کر اچھا معاشرہ ہو مل جائے تو اچھا بننا ہے، اگر غلط معاشرہ مل جائے تو غلط معاشرہ. جس کے باپ گھر پڑتا ہو ماں کے حوالہ کر کے اسکول میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں. ماں کا یہ کام نہیں تھا. باپ بیچارہ دیہات میں جا کر، باپ بیچارہ پہاڑوں پہ جا کر، باپ بیچارہ بیرون ملک جا کر، باپ بیچارہ مزدوری کر کے پیسہ تو دیتا ہے، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہر کے اوپر اتنا بوجھ ہے. اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. لہٰذا شہر کے آپ یہی کہتے ہیں بہت سارے بلتستان میں جا کے تحریک چلاؤ، پاکستان میں جا کے احتجاج کرو. بلتستان کے لوگ اچھے ہیں، اچھے نہیں ہیں، جان نہیں ہے. میری بات کو پھر حاضر کرنا، میں بہت ہی وزنی لفظ کہہ رہا ہوں. جان نہیں ہے، بیکار لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں. ایک آدمی کے خرچے پر 10 میں 10 آدمی کھاتے ہیں، باقی سب فضول میں بیٹھتے ہیں. ایک کماتا ہے، صبح شام چوکوں میں گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کے جب آپ دیکھیں بیکار لوگوں کا مجمع بہت بڑا ہو جائے گا. ہر آنے والے کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا. پاکستان میں گلگت میں کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں ہوگا. وہاں سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے بیکار لوگ نہیں ہوتے. جس کے 30% لوگ بیکار ہو تو کہیں سے بھی کوئی آواز بلند ہو جائے تو دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو جلسہ کرنے والا کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. ارے کامیابی بیچارے عوام سے نہیں ہوتے، خواص کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے. کچھ بیچارے بیکار لوگوں کو جمع کر کے ان کے جذبات سے آپ کھیل کے اگر اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اس کا ایک اثر مثبت ہوگا، 5 اثر غلط ثابت ہوں گے معاشرے کے اندر. کس نے کہا ہے یہاں پر سب نہیں؟ سب بہت سارے. کیوں؟ اس لیے لڑکے کے تھوڑی سی نوکری ہو جائے، باپ بیکار، چھوٹا بھائی بیکار، اس کے 3 بیٹے بیکار، کہیں کوئی مصروفیت نہیں ہے. اس نے ٹائم کا کھانا کھانا ہے، پھر بازار میں پھرنا ہے، اس نے چوکوں میں اس نے کبھی مارنا ہے. کیا انسان کو اس فضولیات کے لیے خلق کیا ہے؟ اس طرح سے معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عزیزان من ماننا پڑے گا اس کو. آپ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں کی آبادی نہیں ہے. پلاسٹک کے شاپر کی طرح خالی. اگر 60 برس سے ہوا آ جائے سب اس کونے میں چلے جاتے ہیں، اگر کچرے سے آ جائے تو سب اس کونے میں جاتے ہیں، حسین آباد سے ہوا آ جائے تو اس کونے میں جمع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وزن نہیں ہے، وزن نہیں ہے. آوازیں اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کے اندر ڈبے میں کچھ بھی نہ ہو. پکوان کے تیل والے ڈبے کو لے کر آ جائے، کہیں سے گرا دے، کوئی آواز نہیں ہوگی. خالی ڈبے کو گرا دے، وہاں تک آواز ہوگی، شور بجاتا ہو جائے گا. کیوں؟ اندر کچھ نہیں ہے تو آوازیں بلند ہو جاتی ہے. لیکن اندر سے فل کسی ڈبے کو گرا دے، نہ معمولی سے حرکت پہ گر جائے گا، نہ اس کے اندر سے آواز آئے گی. آپ اس کو ماننا پڑے گا. معاشرہ آپ کا بہتر معاشرہ نہیں بن رہا، اس کو سوچنا ہوگا. کھرما سے آنے والوں کو اپنے یہاں پر بسنے والوں کے بارے میں کوئی پروگرام کرنا ہوگا. شگر سے آنے والوں کے لیے شہر کے اندر کوئی سسٹم کرنا ہوگا. روندو سے آنے والوں کو اپنے یہاں کے لوگوں کو سنبھالنا ہوگا. گوستری سے آئے ہوئے حضرات اپنے معاشرے کو یہاں پر وہاں کا معاشرہ ادھر کے معاشرے پر سنبھالنا ہوگا. اس لیے بنائیں سب مل کے. میں ایک تجویز اس کے لیے دیتا ہوں. ہر امام بارگاہ سطح پہ مہربانی کر کے ایک چیز کی وجہ سے آپ جو نئی آبادی والوں کو شامل نہیں کرتے، اس کو الگ کر دو. وہ کیا ہے؟ قبرستان کا مسئلہ ہے. میت کو دفن کرنے کے لیے، لیکن جو نیا آباد ہوتا ہے ان کو قبرستان کی جگہ مت دو. جب تم گھر خرید سکتے ہو تو اپنی زندگی کے لیے تم اپنے قیامت تک رہنے والے گھر کے لیے تم انتظام نہیں کر سکتے. قبرستان میں شامل مت کرو. ایک یہ جو ہمارے معاشرتی سسٹم ہے، دعوتوں کا، شادی بیاہ کا یا غمی خوشی کے دعوت، اس میں بھی شامل مت کرو. الگ الگ ایریا بناؤ، یا اپنی کمیونٹی بناؤ، یا اپنے ایریا کے حوالے سے محدود کرو. فضولیات میں مت جاؤ. اب پہلے 100 آدمی ہمارے لینے دینے میں تھے، اب 500 ہے. تو 500 بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ادھر معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. کدھر بہتر ہوگی؟ نہیں ہوگی. یا 100 کو محدود کر کے
پھول کے بغیر، پیسوں کے بغیر پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. ہر مولوی کی ضرورت کو آپ کے مسجد والوں کے ذریعے سے پورے نہ ہو، امام بارگاہ والوں کے ذریعے سے مولوی کے اخراجات نہ ہو. اس کو فری رکھنا چاہیے، کھل کے بات کر سکے. اگر آپ مسجد کی طرف سے مولوی کی تنخواہ جاری کرے گا، امام بارگاہ کی طرف سے خطیب کو کچھ دے گا تو اس کی زبان بند ہو جائے گی. اس کے لیے یہ پہلو بات جھوٹا کی لگا نہیں، اس کو آزاد رکھو، اس کو کھل کے بولنے دو. امر بالمعروف نہی عن المنکر کھل کے بولنے دو. اور پیسہ آپ نے جمع کرنا ہے انجمن امامیہ کے تھرو، اس یونٹ کے ذریعے سے اور انجمن کے ذریعے سے اس کے اخراجات پورے ہونے چاہیے. یہ ہے سسٹم اسلام کا جسے بیت المال کہتے تھے. آپ اپنے وجوہات شریعہ کو جمع کر دو. اصلاح کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی مومن کسی جگہ اختلاف کا شکار ہو تو میری ہی پیسوں سے ان کی اصلاح کرو. یہ اسی کے لیے اس کا صحیح نظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی ضروریات کو، ایک نمائندے کی ضروریات پوری ہو جائیں تو صحیح طور سے وہ معاشرے کی اصلاح کر سکیں گے، وہ مصلح بنیں گے، وہ کہیں سے پڑھ کے آئیں گے. وہ اپنی، اب میں نے کل بھی مثال دیا تھا، اپنی اس یہ جو کلینک کے حوالے سے، مذہبی کلینک، مذہبی دوائی، مذہبی آپریشن، اپنے سطح کے معاشرے کا وہ اصلاح کے لیے کوشاں رہے گا. یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے ممبر. یہاں پر گنجائش ہے. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے کو رکھنا ہے تو لوگ ہم سے کہتے ہیں مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں، مجلسیں مؤثر نہیں ہوتی. اسی لیے مؤثر نہیں ہوتی، ہم زمانے کے تقاضوں کے مطابق کوئی ماسٹر پلان بنائے بغیر ہم پروگرام کرتے ہیں اس وجہ سے. لیکن ہے بہت، اس میں شکر بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ نا امید نہیں، انشاءاللہ یہ اور بڑے تو بہتر سے بہتر ہو جائے گا. آج طریقہ کار معاشرے پہ نظر رکھو. ہر علاقے کے لوگ بسنے کے بعد رہنے کے طور و طریقے کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مفت میں نہیں، سوسائٹی کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہی محلے کا عالم دین اسی سکول میں جا کر ہفتے میں ایک دن اسمبلی میں گرلز ہو بوائز ہو اخلاقیات پر، احکام پر درس دے اور لیکچر دے تاکہ معاشرہ اس طرح سے بن سکتا ہے. بخدا مجھے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر لڑکا میرے ساتھ تقریباً جہاز میں ساتھ آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے. اس کا تعلق ہمارے اہل نور بخش برادری سے تھا، لیکن وہ پی ایچ ڈی کر کے آ رہا تھا. وہ مجھے راستے میں کہتا ہے، شیخ صاحب آپ لوگ برائے کرم یہ سکولوں میں جو اسمبلی ہوتی ہے، لڑکوں کا اجتماع ہوتا ہے، کبھی کبھار سکولوں میں آ کر کچھ نہ کچھ نصیحتیں، کچھ نہ کچھ احکام ضرور بیان کرنا ہے. کہا کیوں بیٹا؟ بہت مؤثر ہوتے شیخ صاحب. میں کہتے میں کھاڑوں ٹوک سکول میں میں نے پڑھا ہے، ٹوک سکول میں، گورنمنٹ سکول میں، اور ہمارے بہت ہی انتہائی تھے ضعیف لیکن خلوص کا ایک مجسمہ تھا، تقویٰ کا ایک پیکر تھا. آغا محمد سعید آرام آرام سے چل کے ٹوکتے آتے کہ ہمیں 2 مسائل بیان کر کے جاتے کہ آج تک وہ سارے مسائل میرے ذہن میں. اخلاقی نکات میں کسی جگہ جب دیکھتا ہوں بد اخلاقی کا تو آغا صاحب کی گفتگو میرے ذہن میں آتی ہے. لے آغا صاحب اس نے آرام کرا دیا تھا. وہ میرے ذہن کے اندر نقش برسم ہو چکے ہیں. میرے بچپنے کی تربیت ایسی ہو گئی، اس کا اثر ہوتا ہے اس طرح سے معاشرے میں. اور انشاءاللہ کل سے میرے جو یہاں پر ریٹائرڈ حضرات کے جو تجربات کی بنیادوں پر اعرف المعارف التجربہ، جو بہترین معارف تجربہ ہے، ان کی میں ڈیوٹی لگا دوں گا. آپ نے کیا کرنا ہے معاشرے میں، لے کیا کرنا ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا کرنا ہے، معاشرے میں آئندہ آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کیا کرنا ہے. یہ جو سی پیک کے بارے میں سب سے کام کرنے والا، شاید میں اس دن ٹی وی چینل میں دیکھ رہا تھا، آئندہ اس کے لیے ہمیں ریڈی کرنے سی پیک کے، اس میں شاید تھنک ٹینک میں شامل ہے مشاہد حسین سعید، پاکستان کے ٹاپ کے تھنکر میں شامل ہے مشاہد حسین سعید. اس کی گفتگو میں نے خود سنا، آئندہ 10 سالوں میں 90 لاکھ نوکریاں، ویکینسیاں نکلنے والی. 90 لاکھ، اس نے خود کہا 90 لاکھ ویکینسیاں نکلنے والی. اس کے لیے بھی آپ نے کوشش نہیں کرنی. کیا بہترین انجینئر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ بہترین ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ بہترین سماجی کارکن کی ضرورت نہیں ہے؟ بہترین آفیسر کی ضرورت
فراہمی کی روشنی میں یہ منبر ہمیں اپنے معاشرے میں نظر رکھنے کا حکم دیتا ہے. میں ایک چھوٹا سا آپ تمام سے چھوٹا سے طالب علم کے دل میں ایسی باتیں تو آپ کے دل میں کیا سے کیا نہیں ہوگی, آپ کیا سے کیا کرنے کے پروگرام کیے ہوں گے, وہ واقعات میں آپ کو بتا حضرات محترم معاشرے کے اندر ان لوگوں کی باتوں پر اتنا وہ نہ کرنا, وہ بیچارے خلوص سے جیسے مطلب محترم آج یہ جمعے کے خطبات میں ارشاد فرما رہے تھے, بہت سارے ایسے بیچارے لوگ ہیں کرنا تو چاہتے خلوص سے کرتے ہیں, لیکن خلوص کا اثر کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ اپنی جگہ پر اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھا ہوتا نہیں, اس کا اثر دوسرا ہو جاتا ہے. ہمیں اس کو اصلاح کر کے گائیڈ کی ضرورت ہے, لائن دینے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ ایک نقطہ ضرور یاد رکھ لینا, کیوں نہیں کرتا ہمیشہ وہ شخص بولتا ہے جو معاشرے میں ذمہ دار نہیں. اس کو تھوڑے سے آپ فکر کر کے جائیں, جہاں پر بھی کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوتا, یہ کیوں نہیں کرتا, ہمیشہ اپوزیشن کی گفتگو ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ذمہ داری کچھ نہیں ہوتی. لیکن ہمیشہ کرنے والے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ذمہ دار ہمیشہ یہ کرنے کی بات کرتے ہیں, غیر ذمہ دار افراد ہمیشہ کیوں نہیں کرنے کی آواز بلند کرتے ہیں. غور کر لیں اس کو, کیوں نہیں کرتے, اس لیے کیوں نہیں کرنا آسان ہے نا, کسی کو کیوں نہیں کرنا یہ میں کیوں نہیں کرتا, یہ کیوں نہیں ہوتا, ایسا کیوں نہیں ہوتا, اس سے کیا خرچ ہوتا. ہر چیز میں ہے جی میں کر سکتا ہوں, آؤ جی میں کرتا ہوں, آئے انشاءاللہ اس کو ہم کامیاب بنا دیں. یہ ذمہ دار ہے, ذمہ دار ماحول کو دیکھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بیچارہ جذبات میں آ کر کیوں نہیں کرتے, اس کو خلوص ہے لیکن اس کے کاغذوں کا ابھی بوجھ نہیں ہے, ذمہ داری نہیں. ان کو ہمیں مجلس حسین سے مستقبل کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس منبر کو ہر محلے کے لیے, ہر جگہ کے لیے, بلکہ اپنی ذات کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذریعہ بنانا چاہیے. میں اگر ادھر اشارہ کر کے بول رہا ہوتا ہوں تو ادھر نہیں, بلکہ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے بات کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو, اپنے آپ کو اصلاح بناؤ, پہلے خود صالح بن جاؤ تاکہ دوسروں کو کچھ کہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو نیکی اور کامیابی کی باتیں تو سناتے ہو لیکن اپنے آپ میں آ کے بھول جاتے ہو. یہودیوں کی ابتدائی ناکامی کا ذریعہ یہ ہوا, کہتے تو تھے کرتے نہیں تھے. یہی پیغام عاشوراء ہے, ہمیں صرف کہنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. اس کے لیے حضرت رسول نے اس منبر کو بچانے کے لیے, اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے, اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی. حسین نے, حضرت رسول نے جگر تھام کے برداشت کی, جگر تھام کے, واللہ نہیں تو برداشت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. آج آپ شاید حسین کے اس ننھے مجاہد کی گفتگو سننے آئے ہیں. اس مجاہد کے شہادت نے مولا حسین کے پورے وجود میں اثر چھوڑا, پورے وجود میں. باقی جتنے بھی شہداء تھے ہر ایک نے, کسی نے آنکھ میں, کسی نے کمر میں, کسی نے دل میں, لیکن اصغر نے
اجماع ہے